السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 112 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے نبی سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی سوانح۔ ہم نے کل کے درس میں یہ سنا کہ جب حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر اپنی آبادی میں واپس آتی ہیں تو آپ کے قبیلے اور آپ کی آبادی کے لوگوں نے آپ پر طرح طرح کے اعتراضات کرنے شروع کیے۔ حضرت مریم نے اشارے سے یہ فرمایا کہ میرا روزہ ہے، میں تم لوگوں کی کسی بات کا جواب نہیں دوں گی، بلکہ تمہارے تمام سوالات کا جواب میرا بیٹا یعنی جو میری گود میں ہے وہ دے گا۔ لوگوں نے حضرت مریم سے کہا، مریم کیا دودھ پیتا بچہ بھی کبھی بات کر سکتا ہے؟ آپ نے اشارتاً فرمایا کہ تم اپنے سوال اس بچے سے کرو، اللہ کے فضل و کرم سے یہ بچہ تمہارے تمام سوالوں کا جواب دے گا۔ جب قوم عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا فضل و کرم فرمایا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر نماز اور زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہے، اور میرا آنا بھی تمہارے لیے رحمت ہے، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے، اور میرا دوبارہ زمین سے آسمان کی طرف آنا بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے اور آپ کی قوم آپ کے اس کلام کو سن کر حیران رہ گئی۔ انشاءاللہ مزید اس کے آگے کے واقعات ہم آج کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں، اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ آپ پابندی سے تذکرۃ الانبیاء کے درس کو سماعت کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں۔ آئیے حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ درس کا آغاز کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام کے القاب۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمہ کہ جس کا نام مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا وجیہ ہوگا، دنیا اور آخرت میں قرب والا، اور لوگوں سے باتیں کرے گا، پالنے اور پکی عمر میں اور خاصوں میں ہوگا۔ آپ کو کلمہ کیوں کہا گیا؟ اس کے کئی وجہ ہیں۔ نمبر 1، آپ کی پیدائش بغیر باپ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے ہوئی۔ آپ کی تخلیق میں جب باپ کا واسطہ نہیں، نطفہ کا استعمال نہیں، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے ہوئی، اس وجہ سے آپ کو کلمہ کن کہا گیا، یعنی کلیمت اللہ سے پیدا شدہ، جیسے مخلوق کو خلق مقدور کو قدرت کہہ دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، آپ نے بچپن میں یعنی شیر خوارگی کی حالت میں کلام فرمایا، اس لیے آپ کو کلمہ کہہ دیا گیا۔ نمبر 3، کلمہ معنی اور حقائق کا فائدہ دیتا ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اور اسرار الہیہ کی رہنمائی فرماتے ہیں، لہذا آپ کو کلمہ کہہ دیا گیا۔ نمبر 4، آپ کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انبیاء اکرام کی کتابوں میں آ چکی تھی۔ جب آپ تشریف لائے تو کہا گیا یہ وہی کلمہ ہے جو پہلے ذکر کیا گیا ہے، اس لحاظ سے آپ کا نام کلمہ رکھ دیا گیا۔ نمبر 5، جس طرح انسان کا نام کبھی فضل اللہ اور کبھی لطف اللہ رکھ لیا جاتا ہے،
اسی طرح آپ کا ایک نام کلیمت اللہ رکھا گیا۔ خیال رہے کہ کلمہ سے مراد اس مقام پر کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے، آپ کوئی بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے پیدا ہونے کی وجہ سے کلیمت اللہ ہوئے ہیں۔ یہ تعویل کرنی ضروری ہے، ورنہ اس کا معنی درست نہیں ہو سکتا۔ تنبیہ: تمام مخلوق کی تخلیق اور ہر نطفہ کا قرار اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے ہی ہوتا ہے، لیکن ان میں عام مشہور سبب ہی ہوتا ہے، اور اس کی تخلیق باپ کے واسطے اور نطفہ کے قرار پکڑنے سے ہوئی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام میں اس طرح کی کوئی وجہ موجود نہ تھی۔ باپ کا کوئی واسطہ نہیں، نطفہ آپ کی پیدائش کا ذریعہ نہیں، اس لیے آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کی نسبت زیادہ کامل اور مکمل ہے۔ فائدہ: عادل بادشاہ کے متعلق کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا سایہ اس کی زمین میں۔ اسی طرح کبھی کہا جاتا ہے بے شک وہ اللہ کا نور ہے۔ جب بادشاہ پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، وہ مخلوق پر عدل و انصاف کے فیصلے کرتا ہے، اس کے عدل کا سایہ زمین پر پھیلتا ہے تو اسے ذل اللہ فی ارضہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب اس کے احسانات کا نور جگمگاتا ہے تو اسے نور اللہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے کثیر بیانات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو ظاہر فرمایا اور لوگوں کے شبہات کو زائل کیا، رب تعالیٰ کے کلام میں لوگوں کی تحریفات کو زائل کیا، تو اس مناسبت کی وجہ سے آپ کو کلیمت اللہ کہا گیا۔ آپ کو مسیح کیوں کہا گیا؟ اس میں چند وجہ ہیں۔ خیال رہے کہ مسیح فعیل کا وزن ہے۔ فعیل کبھی بمعنی فاعل کے استعمال ہوتا ہے اور کبھی مفعول کے۔ اگر بمعنی فاعل کے ہو تو اس کو مسیح کہنے کی یہ وجہیں ہیں۔ نمبر 1، جب کوئی شخص آفت زدہ ہوتا یعنی کسی بھی مرض میں مبتلا ہوتا تو آپ اس پر ہاتھ پھیرتے تھے اور اس کو شفا حاصل ہو جاتی تھی۔ نمبر 2، مسہول ارض لفظ کا استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے زمین میں قطع کرنا یعنی سفر کرنا اور سیر کرنا۔ آپ بھی چونکہ ایک جگہ پر ساکن نہیں رہتے تھے بلکہ چلتے پھرتے رہتے تھے، اس لیے آپ کو مسیح کہا گیا۔ نمبر 3، آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتے، اس لیے آپ مسیح ہوئے۔ اور اگر فعیل بمعنی مفعول کے استعمال ہو تو آپ کو مسیح کہنے کی یہ وجہ ہیں۔ نمبر 1، آپ سے گناہوں اور گناہوں کے بوجھ آلودگی کو مٹا دیا گیا تھا، یعنی آپ کو رب تعالیٰ نے گناہوں سے دور رکھا تھا۔ نمبر 2، آپ کے قدموں میں نشیب کو مٹایا ہوا تھا، یعنی آپ کے قدم بالکل سیدھے عام آدمیوں کی طرح نہیں تھے کہ قدموں کے تلووں کا کچھ حصہ زمین پر نہیں لگتا کیونکہ اس میں نشیب ہوتا ہے۔ نمبر 3، آپ کو زیتون کا مبارک تیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگا دیا گیا تھا جو تمام انبیاء اکرام کو لگایا جاتا ہے، جس سے فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس ہستی کو نبی بنایا جائے گا۔ نمبر 4، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے پروں سے مس کیا تھا تاکہ آپ شیطان کے مس سے محفوظ رہیں۔ نمبر 5، آپ جب والدہ کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تو آپ کو تیل لگا ہوا تھا۔ عام بچوں کی طرح آپ کے بالوں کو تیل لگانے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ تنبیہ: دجال کو بھی مسیح کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہوگی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ زمین کو قطع کرے گا، مختلف علاقوں میں پھرے گا۔ اسی مقام پر روح المعانی میں مذکور ہے کہ امام نخعی نے یہ بیان کیا کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا جب لقب ہوگا تو اس وقت مسیح میم کے فتح کی تخفیف سے پڑھا جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کے دشمن دجال کا لقب ہوگا تو مسیح میم کے کسرہ
اور سین کے شد سے پڑھا جائے گا۔ فائدہ: مسیح آپ کا لقب ہے اور عیسیٰ آپ کا نام ہے اور ابن مریم آپ کی کنیت ہے۔ آپ کا لقب ایسا ہے جو آپ کی شرافت اور مراتب کے بلندیے پر دلالت کر رہا ہے، جس طرح صدیق لقب ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور فاروق لقب ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ان کے القاب بھی ان کی شرافت اور بلندی مراتب پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لقب کو پہلے ذکر کیا تاکہ ابتدائی طور پر آپ کی شان ہر شخص کو پتہ چل جائے۔ خیال رہے کہ بشارت بھی حضرت مریم کو دی جا رہی ہے اور پھر ابن مریم بھی کہا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی تمام انبیاء اکرام کو ان کے آبا کے ناموں کی طرف منسوب کیا گیا، آپ کو ماں کی طرف منسوب کر کے حضرت مریم کو بشارت کے وقت ہی بتا دیا گیا کہ تمہارا بیٹا بغیر باپ کے پیدا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام کے مزید القابات کی وضاحت ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اس درس کو پابندی کے ساتھ سنتے رہیں، لائک بھی کریں، کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ بھی کریں، اور اس درس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ کل پھر درس کے ذریعے ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔